بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ یہ جو ہے وہ تقریباً 2:30-3 بجے کا ٹائم ہے۔ ہم لوگ گئے تھے اپنے بھائی کے گھر، آج میری امی کی برسی تھی اور ہم لوگ سب ادھر گئے۔ تو اب یہ ہے کہ پڑھائی کافی کر لی تھی، تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کھانا لگا دیا تھا اور سب لوگ جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں اور سب بہنیں اور بھائی سب ہم اکٹھے ہوئے تھے اور بہت یاد کر رہے تھے اپنے امی ابو کو۔ ہمارے امی ابو جو ہیں وہ اب نہیں ہیں، تو ہم لوگ ان کو بہت یاد کر رہے تھے۔ تو بس ہم لوگوں نے دعا کی ہے ان کے لیے، بہت دعا کی ہے اور اس کے بعد پھر سب بہن بھائیوں نے مل کے کھانا وانا کھایا ہے اور بس اب سارے اکٹھے ہوئے تھے۔ اور پھر شام ہو گئی تو پھر میری جو بھانجی ہے اس کی سالگرہ بھی تھی آج۔ تو ظاہر ہے بچے تو نہیں دیکھتے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ان کو تو ہر چیز اپنی چاہیے ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے جو چیز ساتھ ساتھ ہے وہ تو سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور زندگی کے ساتھ ساتھ سب چیزیں نبھانی پڑتی ہیں۔ تو ظاہر ہے بچوں کو بھی خوش کرنا تھا، تو یہ اس کے لیے برتھ ڈے کا کیک تھا جو بھائی بنوا کے لے کے آئے تھے۔ تو بڑا اچھا کیک تھا، سب کو بہت پسند آیا اور وہ جو بچی ہے جس کا نام فاطمہ ہے تو وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی کیک دیکھ کے۔ ویسے تو سارا دن اس کو بھائی تنگ کرتا رہا تھا کہ بھئی آج کیک نہیں ملا، بیکری ساری بند ہیں، ساری دکانیں بند ہیں، تو وہ بڑی اداس ہو گئی تھی کہ میری سالگرہ پہ کیک نہیں آئے گا۔ تو جب کیک نکالا تو بڑی خوش ہو گئی تھی اور بہت اس کو اچھا لگا تھا۔ تو یہ خیر کیک کاٹ رہے تھے اور اس کی برتھ ڈے جو تھی وہ بھی سیلیبریٹ کی تھی شام کے ٹائم۔ تو یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں بہن بھائی سارے، تو پھر ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں، جو چیزیں ساتھ ساتھ ہوں۔ پھر شام کو جو ہے وہ ہم لوگ گھر آ گئے تھے، جلدی آ گئے تھے کیونکہ اگلے دن بچوں نے اسکول جانا تھا، اسکول بھی کھل رہے تھے۔ تو پھر جو ہے نا ہم نے کہا چلو کچھ ہلکا پھلکا بنا لیتے ہیں۔ تو گھر میں صرف عربیاں پڑی ہوئی تھیں تو میں وہ چھیل رہی ہوں، میں نے کہا چلو عربیاں بنا لیتے ہیں، اور بچے جو ہے وہ عربیاں نہیں کھاتے تو ان کے لیے میں نے کہا چلو آلو والے چاول بنا لوں گی اور بس ہلکا پھلکا کھانا ہو جائے گا۔ رات کو ویسے بھی بہت زیادہ ہیوی تو کھانا نہیں کھایا جاتا، تو بس یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہلکا پھلکا ہی کھانا کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں جو گھر میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ کہ پھر میں نے پیاز براؤن کرنے رکھ دیے تھے اور جب پیاز براؤن ہو گئے تھے تو وہ پیاز اور ٹماٹر اور ہری مرچیں اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اور اس کے بعد اس میں مسالے ڈال کے میں نے اچھا سا مسالہ بنا کے اس میں عربیاں ڈال دی تھی اور پھر عربیوں کو اچھی طرح بھون لیا تھا۔ تو ابھی میں یہ مسالے ڈالنے کے لیے نکالا ہی تھا میں نے ڈبہ، تو پھر پتہ چلا کہ اس میں مسالے نہیں ہیں۔ پھر میں اس کو ریفل کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور پھر نمک اور مرچیں اور دھنیا وغیرہ جو تھا نا وہ میں نے سارا اس میں ڈالا اور ڈبوں میں سے دوسرے ڈبوں میں سے جو ہے نا وہ ان میں ڈالا۔ تو بس اس طرح ذرا آسانی ہو جاتی ہے، چھوٹے ڈبے میں ڈال کے، بڑے بڑے ڈبے بار بار نہیں نکالنے پڑتے، ایک ہی ڈبہ نکالا اور بس سارے مسالے فٹافٹ ڈال دیے اور کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی زندگی کو جتنا آسان کر کے معاملات کرو اتنا زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ مشکل سے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے لیکن اس کو آسان بھی کر کے گزاری جا سکتی ہے۔ تو یہ ہے کہ بہتر ہے کہ اپنے لیے اگر انسان آسانیاں پیدا کر لے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، زیادہ سکون ہو جاتا ہے اور مشکل نہیں رہتی پھر اس کے لیے۔ تو یہ میں نے اس کا عربیوں کا مسالہ جو ہے نا وہ میں نے تیار کر لیا۔ اب میں اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ بلینڈ کر لوں گی اور یہ سارا پس جائے گا تو وہ اچھی سی گریوی سی بن جائے گی اور بس اس کو بھون کے اس میں نمک مرچیں ہلدی دھنیا وغیرہ ڈال کے تو پھر میں اس کو بھون لوں گی اور اس کے بعد اس میں عربیاں ڈال کے پھر شوربہ لگا کے تو پھر میں اس کا جو ہے وہ شوربہ جتنا میں نے رکھنا ہوگا اتنا میں پانی ڈال کے اس کا شوربہ لگا دوں گی۔ تو یہ ہلکا پھلکا سا سالن جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اور میرے ہسبینڈ کو جو ہے نا وہ بہت پسند ہے شوربے والی، ویسے مجھے جو ہے نا وہ مسالے والی پسند ہے گریوی والی، لیکن ان کو پسند تھی کہ شوربے والی، تو انہوں نے کہا کہ شوربے والی بناؤ، تو پھر میں نے کہا چلو، کیونکہ بہت کم بنتی ہیں میرے گھر میں عربیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں، کیونکہ بچے نہیں کھاتے، بچوں کو پسند نہیں ہے۔ بچوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کبھی یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے کوئی کچھ نہیں کھاتا، تو پھر پکانے میں بڑا جو ہے نا وہ روز کا ایک ایشو ہوتا ہے کہ آج کیا بنایا جائے جو سارے کھا لیں، اور پھر موسم کی مناسبت سے بھی بنایا جائے، کیونکہ گرمی ہے، گرمی میں بہت زیادہ سالن اور مرغن غذائیں وغیرہ جو ہے اتنی استعمال نہیں کی جاتی کیونکہ گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور اس گرمی میں جو ہے نا ہلکا پھلکا جیسے دوپہر میں کچھ چاول بنا لیے یا شام میں کچھ ہلکی پھلکی سبزی بنا لی، تو یہی چیزیں جو ہے نا وہ ذرا زیادہ اچھی لگتی ہیں بجائے اس کے کہ بہت مرغ مسلم وغیرہ استعمال کیا جائے اور معدے میں گرمی بھی کر دیتے ہیں اور پھر طبیعت بھی بڑی بوجھل سی رہتی ہے۔ تو خیر یہ جی کھانا جو ہے نا وہ میں نے رکھ دیا تھا، اپنا کوکر بند کر دیا تھا، تو بس یہ ہے کہ 10 منٹ میں میری 10 سے 15 منٹ میں تقریباً 15 منٹ لگیں گے اور یہ میری عربیاں بالکل تیار ہو جائیں گی اور کھانا جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی جو ہے نا میں نے پھر چاولوں کا بھی رکھ دیا تھا
کیونکہ بچے جو ہے نا وہ یہ نہیں کھاتے، تو پھر میں نے ساتھ پیاز براؤن کرنے رکھ دیے، اس میں میں نے آلو اور ہری مرچیں اور ٹماٹر وغیرہ ڈال دیے، اور پھر میں اس کا مسالہ تیار کر رہی تھی چاولوں کا، تو چاول بھی میں نے بھگو دیے تھے کہ ساتھ ہی میرے وہ بن جائیں۔ اور یہ پھر عربیاں جو ہیں وہ 15 منٹ کے بعد یہ دیکھیں کہ بڑی اچھی سی شوربے والی عربیاں تیار ہو گئی تھی۔ اب ساتھ ہی چاولوں کا ہو گیا تھا، تو چاول بھی میں نے بننے رکھ دیے تھے، اور چاول بن گئے تھے تو بہت اچھے چاول بنے تھے، نکھرے نکھرے چاول بنے تھے، اور بچوں نے بڑے شوق سے کھائے، کیونکہ شام کا ٹائم تھا تو ہلکا پھلکا ہی کھانے کو دیا تھا، کیونکہ دن میں جب ہم لوگ گئے تھے تو کافی ہیوی کھانا کھا کے آئے تھے وہاں سے، اور کافی کچھ کھایا ہوا تھا، تو اس لیے کیک بھی اور پھر کھانا بھی ساتھ، جلدی جلدی سارے کام ہوئے، تو بہت طبیعت جو ہے نا وہ ذرا بھاری سی ہو رہی تھی، تو اس لیے یہ تھا کہ ہلکا پھلکا ہی رات کو کھانا کھایا جائے۔ تو سب نے جو ہے نا وہ سالن کے بجائے یہ آلو والے چاول ہی کھائے تھے سب نے، اور سب کو بہت اچھے لگے تھے یہ، تو بس یہ میں نے بنا لیا تھا۔ تو بس یہی ہوتا ہے کہ گرمیوں میں جو ہے نا وہ ذرا ہلکا پھلکا ہی اچھا لگتا ہے، بہت زیادہ ہیوی اچھا نہیں لگتا کھانا پینا۔ تو یہ میں کھانا وانا کھانے کے بعد جو ہے نا پھر ہم لوگوں نے، میں نے عشاء کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے نا وہ اپنا بستر وستر لگا دیے تھے سب کے، اور سب جو ہے وہ اپنا لیٹنے کے لیے تیار ہو گئے کہ بس اب سو جاتے ہیں، کیونکہ سارا دن کے جو ہے نا ہم صبح جلدی اٹھ گئے تھے، کیونکہ ہم لوگوں نے جانا تھا، اس لیے ہم لوگ صبح جلدی اٹھے ہوئے تھے، تو بس یہ ہے کہ وہاں سے ہو کے آئے، تو آج اتوار کا دن بھی تھا، میں نے بیٹے سے بھی بات کرنی تھی تو اس سے بھی میں نے بات کی، اور کافی وہ بھی اداس ہو رہا تھا کہ کاش میں بھی ادھر ہوتا اور آپ سب لوگوں کے ساتھ میں بھی انجوائے کرتا، لیکن بس یہ ہے کہ تھوڑے سے دن رہ گئے اس کے، انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا۔ تو ہم لوگ بھی بہن بھائی تبھی اکٹھے ہوتے ہیں جب کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے، ورنہ اپنے اپنے گھروں سے، اور بچوں کی روٹین ہی ایسی ہو جاتی ہے اسکولوں کی، کلاسز کی، کہ ٹائم ہی نہیں ملتا جانے کا، تو کبھی کبھار ہی بہن بھائی سب اکٹھے ہوتے ہیں تو بڑا انجوائے کرتے ہیں سب لوگ مل کے نا، بڑا اچھا لگتا ہے، اور سب ہم بھائی کی طرف اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ امی ابو تو اب ہے نہیں ہے، تو یہ ہے کہ بڑا گھر ہمارا جو ہے وہ بھائی کا گھر ہی ہے، تو ہم لوگ وہیں جاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بھائی ہمارا بہت اچھا ہے، اور بڑی ہماری عزت کرتا ہے، بڑا احترام کرتا ہے، اور بہت اچھے سے ہمیں جو ہے نا وہ ڈیل کرتا ہے وہاں پہ، تو شکر ہے اللہ کا۔ لیکن یہ ہے کہ ماں باپ کی کمی تو محسوس ہوتی ہے، چاہے ہم بوڑھے بھی ہو جائیں تب بھی ہمیں جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ یاد آتے رہتے ہیں، اور ماں باپ کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ماں باپ کے دم سے ہی جو ہے نا وہ گھر سلامت رہتے ہیں۔ تو چاول بنانے کے بعد میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا رائتا بھی بنا لیا جائے، کہ چاول روکھے روکھے جو ہے نا وہ نہیں کھائے جائیں گے، تو پھر میں نے دہی میں کھیرے، ٹماٹر، ہری مرچیں اور پیاز وغیرہ ڈال کے، اور اس کے بعد کالی مرچ اور نمک ڈال کے جو ہے نا وہ رائتا بنا لیا تھا، اور پھر جو ہے نا وہ ہم نے اچھا سا کھانا کھا کے تو انجوائے کیا تھا، کافی مزہ آیا تھا یہ ہلکا پھلکا کھانا کھا کے، طبیعت بالکل ہلکی ہلکی رہی تھی، تو بس اس طرح ہم لوگوں نے اپنا جو ہے نا آج کا دن گزارا، اور اس کے بعد جو ہے یہ اگلے دن کی ہے، اگلے دن صبح جو ہے ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے میں نے سب کے کپڑے استری کرنے شروع کر دیے، کیونکہ ظاہر ہے سب نے نہا دھو کے کپڑے بدلنے ہوتے ہیں، روزانہ کپڑے بدلتے ہیں، صبح جو ہے نا نہا کے، تو بس ناشتے سے فارغ ہوئی تو پھر میں نے سب کے کپڑے استری کر کے رکھ دیے، کہ سب جو ہے نا نہا کے جس نے بدلنے ہیں تو وہ اپنے کپڑے چینج کر لے، کیونکہ میں نے پھر کپڑے دھونے تھے، اور کپڑے بہت زیادہ اکٹھے ہو رہے تھے، تو میں نے سب کو کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے کپڑے چینج کر لو تاکہ میں سب کے کپڑے دھو دوں۔ ہفتے میں یہ ہے کہ 1-2 دفعہ میں مشین لگا لیتی ہوں، اور پھر یہ دوپہر کا ٹائم تھا تو باہر چھلی والا آ گیا، تو بیٹا میرا گیا اور باہر سے چھلیاں لے آیا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ امی کو جو ہے نا وہ چھلیاں بہت پسند ہیں، تو وہ چھلیاں لے آیا تھا، تو میں یہ اس کے جو ہے نا وہ چھلکے اتار رہی تھی اس سے، اور یہ ہے کہ اچھا لگا، کیونکہ کپڑے دھونے کے بعد جو ہے نا کافی بھوک لگ رہی تھی، تو یہ ہے کہ پھر میں نے چھلی تو کھا لی، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بھوک لگ رہی تھی، تو پھر میں نے روٹی بنا لی، اور بس پھر سب نے جو ہے وہ دوپہر کا کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا وہ سب نے نماز ادا کی ظہر کی، اور بس پھر اس کے بعد تھوڑی دیر ہم لوگوں نے ریسٹ کیا تھا، اور ریسٹ کرنے کے بعد جو ہے نا پھر شام ہو گئی تھی، اور پھر شام کو اٹھ کے چائے وغیرہ پی، اور پھر اپنا جو ہے نا وہ آرام سے اپنے دوسرے کاموں میں لگ گئے، تو بس گرمی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو رہی تھی، اور یہی تھا کہ بس اب اے سی وغیرہ آن کیا جائے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اب اے سی کی صفائی کرنی ضروری تھی، تو اس کے لیے کام اب اتنا بڑھ گیا تھا کہ سارے کمرے کے جو صوفے وغیرہ ہیں وہ آگے کیے، پھر ہم نے بلور وغیرہ نکالا، باہر سے آؤٹر دھویا،
اور پائپ وغیرہ لگا کے تو آؤٹر سارا دھویا، اس کو صفائی کی باہر آؤٹر کی، اور اس کے بعد اندر سے جو ہے نا وہ بلور سے اے سی کی صفائی کی تاکہ جو ہے نا اے سی کو جو ہے نا ہم چلائیں۔ اور پھر ہوا یہ تھا کہ ہم نے اے سی تو صاف کر لیا، لیکن اس رات ایسا ہوا ہم نے بڑے مزے سے ٹھنڈا ٹھنڈا کمرہ ہو گیا، ہم نے اے سی چلا لیا اور میرا خیال ہے 2-2.5 گھنٹے گزرے تھے، اور جیسے ہی ہمیں نیند آنی شروع ہوئی اور ہم سونے لگے تو لائٹ چلی گئی۔ وہ ہمارے گھر کے باہر جو ٹرانسفارمر تھا وہ جل گیا اور لائٹ چلی گئی، اور بڑا ہمیں غصہ آیا۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹہ تو ہمارا گزر گیا بڑا اچھا سا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے پوری رات جو ہے نا بغیر لائٹ کے گزاری، اور بہت گرمی تھی، بہت شدید قسم کی گرمی تھی، اور مچھر بھی بہت تھے باہر۔ ہم باہر نکل گئے گراج میں اور وہاں پہ بیٹھے رہے چیئرز لگا کے، تو یو پی ایس بھی بند ہو گیا تھا کیونکہ لائٹ بہت دیر کے لیے گئی تھی، اور پھر جو ہے وہ صبح تک ایسے ہی رہا۔ پھر اگلے دن جا کے تقریباً جو ہے وہ 2-2:30 بجے جا کے لائٹ آئی تھی، اور پھر بڑا جی ہم نے مشکل سے ٹائم گزارا اپنا، بہت مشکل سے، بہت زیادہ شدید گرمی ہو گئی تھی۔ اور اے سی وغیرہ جو ہے نا ان کو لگانے سے پہلے اس کی صفائی کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، ظاہر ہے اس میں مٹی دھوڑ وغیرہ جو ہے نا وہ ہوتی ہے، کیونکہ اس دفعہ ہم سے یہ ہوا نا، غلطی ہم سے یہ ہوگی کہ ہم نے اس کو کور نہیں کیا، ورنہ ہم اس پہ کور چڑھا دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ محفوظ ہو جاتا ہے، پھر ہمیں اتنی زیادہ اس کی صفائی نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن اس دفعہ جو ہے نا وہ بس تھوڑی سی لاپرواہی ہو گئی، اور اس میں سے جو ہے نا وہ ہم نے اس کا کور نہیں چڑھایا، اور بس اس کی وجہ سے اتنی زیادہ مٹی اس میں اکٹھی ہو گئی تھی کہ بس کام اتنا بڑھ گیا تھا، پھر نیچے بھی کچرا گرتا رہا سارا، اور نیچے بھی سارا فرش بھی گندا ہو گیا تھا، تو بس یہ ہے کہ کافی میرا کام بڑھ گیا تھا نا، تو میں یہ کہ کافی تھک گئی تھی۔ پھر میں نے ساری صفائی کی، سارا گھر صاف کیا، جہاں جہاں گندگی پڑی ہوئی تھی وہ سارا صاف کیا، اور پھر یہ ہے کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ بھی زیادہ تھک جاتا ہے، ظاہری بات ہے اتنا مشکل ہوتا ہے ہاتھ اوپر کر کر کے اس کی صفائی کرنا، بلور کافی بھاری ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے اس کے اندر سے صفائی کرنا، تو یہ کافی ٹائم لگ گیا تھا۔ پھر میں یہ ہے کہ جالیاں والیاں بھی دھو کے لے آئی تھی اس کی،